السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی وجماعت دائما ابدا ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، انجمن فیضان ابو حنیفہ سورت کے نوجوانوں کی جانب سے سید الشہداء نواس مصطفیٰ شہنشاہ کربلا سیدنا حضرت امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ آج 5ویں محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ مولا کریم فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت اور فیضان پنجتن پاک اور فیضان شہداء کرب و بلا سے مالا مال فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر جتنے بھی بد مذہب ہیں ان تمام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے، مگر اس سے پہلے چونکہ آج تذکرے حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھی ہوں گے، تو چند اشعار ان کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ فاتح خیبر علی مرتضی حیدر خطاب، مسلم اول شہ مردان حق عالی جناب، حاسدین سرور ہر دو سرا کے واسطے آپ کی شمشیر برا تھی مقدر کا عتاب، سرور کونین ہیں شہر علوم کائنات، جو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو سرور کونین ہیں شہر علوم کائنات ہیں علی مرتضی اس شہر کے پر نور باب، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ ختم تھی مولا علی پر فکر کی باریکیاں، زہد و تقوی اور عبادت میں تھے آپ اپنا جواب، آپ کا ہر قول ہے شرح بیان زندگی۔ انشاءاللہ آپ کے اقوال بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، آج نہیں تو آئندہ انشاءاللہ۔ تو آپ کا ہر قول ہے شرح بیان زندگی، آپ کے قلب حسی پر نقش تھی ام الکتاب، آپ اپنوں کے لیے تھے رحمت حق کی دلیل، دشمنان دین کے حق میں تھے قدرت کا عذاب، آپ کے ذہن رسا کی عظمتوں کو دیکھ کر
ہونے لگتے ہیں سبھی اہل تدبر لاجواب، ہے رضا حب علی المرتضی یوں ذو فگن۔ یہ حضرت مولانا اکرم رضا صاحب ہی کے اشعار ہیں جو میں 3 دن سے پیش کرتا ہوں۔ ہے رضا حب علی المرتضی یوں ذو فگن، تا ابد مٹ پائے گی جس کی نہ ہرگز آب و تاب۔ حضرات، گزشتہ کل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان ہوئے تھے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل اسلام میں فتنے کیسے ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اور کس طریقے سے یہودیوں نے اسلام میں گھس کر آپس میں فتنے کروانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالی آج اسے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 2 حدیث پیش کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو لقی عمر بن الخطاب فاخذ بیدہ فغمزها۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے تو حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ وکان عمر رجولا شدیدا، اور حضرت عمر بہت مضبوط آدمی تھے، ہماری جو کلائی ہے ویسے ان کی انگلیاں تھیں، انگلی مبارک۔ تو حضرت ابو ذر غفاری پتلے دبلے تھے، اور حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے دبایا، ہلایا۔ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے فقال ارسل یدی یا قفل الفتنہ، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر غفاری نے، اے فتنے کے تالے میرا ہاتھ چھوڑیے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، کہنے لگے فقال عمر وما قفل الفتنہ، یہ فتنے کا تالا کیا ہے؟ فتنے کی کنجی نہیں فرمایا، فتنے کا تالا، سبحان اللہ۔ قال جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس وقد اجتمع علیہ الناس فجلست فی آخرہم۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ تشریف فرما تھے اور لوگ حضور کے ارد گرد جمع تھے۔ کہتے ہیں فجلست فی آخرہم، میں لوگوں کے آخر میں بیٹھ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تصیبکم فتنۃ لا تصیبکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس وقت تک فتنہ نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ عمر تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے میں نے اے امیر المومنین آپ کو کہا کہ قفل الفتنہ، یعنی اے فتنوں کو روکنے والے دروازے کا تالا، حضرت عمر جب تک تھے تب تک اسلام میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ ایک دوسری حدیث سنیے حضرت عمیر بن ربیعہ سے، ان عمر بن الخطاب ارسل الى قعب الاحبار، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب احبار کو بلا بھیجا۔ حضرت قعب احبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور یہ سیریا میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے اور آپ وہاں پہنچے اور بیت المقدس فتح ہوا، اس کے بعد حضرت عمر سے انہوں نے ملاقات کی، وہ اسلام قبول کیا، توریت کے زبردست عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے ان سے فرمایا یا قعب کیف تجید نعتی،
اے کعب توریت میں تم ہماری تعریف کیسے پاتے ہو؟ تو حضرت کعب احبار نے توریت کے حوالے سے کہا قال اجید نعتک قرنم من حدید، حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں توریت میں آپ کی تعریف لوہے کے ایک سینگ کی طرح پاتا ہوں، سینگ وہ بھی لوہے کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں وما قرن من حدید، یہ لوہے کا سینگ کیا ہے؟ قال امیر سدید لا یاخذ فی اللہ لومۃ لائم، حضرت کعب احبار کہتے ہیں اس سے مراد صاحب الرائے امیر، جو اللہ تعالی کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ثم ما، پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اپنی شہادت کے بعد، اپنے وصال کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میرے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں توریت میں کیا لکھا ہے؟ قال ثم يكون من بعدك خلیفۃ تقتله فئۃ ظالمۃ، پھر حضرت کعب احبار کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایسا خلیفہ ہوگا جسے ایک ظالم گروہ قتل کرے گا۔ قال ثم ما، پھر حضرت عمر نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم يكون البلاء، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد آزمائش ہوگی اہل اسلام کی، پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اب یہ سب سننے کے بعد ادھر دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کے تعلق سے میں نے کل کہا تھا کہ 6 سال بڑے اطمینان سے گزرے اور خوب اسلامی فتوحات ہوئی، مگر اس کے 6 سال میں فتنے شروع ہو گئے۔ اس میں زیادہ تر فتنہ پھیلانے والا وہ عبداللہ بن سبا، جو ایک شریر اور بہت زیادہ فتنتی یہودی تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپسی محبت، ان کا اتحاد اور مسلمانوں میں آپس میں جو محبتیں تھیں اور جس اتحاد کی بنا پر وہ اسلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے تھے، اور عیسائی یہودی یہ ہر میدان میں شکست کھا رہے تھے اور کسی کے اندر تاب نہیں تھی، بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتیں ایران اور روم، یہ 2 طاقتیں بڑی سپر پاور تھی، یہ دونوں بھی جو ہے صحابہ، تابعین اور مجاہدین کے پیروں تلے کچل دی گئی، اور وہاں بھی اسلام کا وہ پرچم لہرانے لگا۔ تو اب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپس میں یہ شیر و شکر بھی ہیں، یہ متحد بھی ہیں، اور ایک دوسرے پہ قربان ہونے والے بھی ہیں۔ ایثار صحابہ کرام کا جو ہے بڑا بے مثل ایثار تھا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہو اور میرے بغل میں نے دیکھا کہ اس کو بھی ضرورت ہے، تو میں اسے نہ لے کر کے میں بغل والے کو دے دوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مان لیجئے کہ روزے کی حالت میں ہم ہوں اور بڑی شدت کی گرمی ہو، پیاس سے گلا بالکل سوکھ گیا ہو، اور ہمارے ہاتھ میں شربت کا گلاس ہو یا پانی کا گلاس ہو،
پینے جا رہے ہوں اور بغل والا کہے کہ مجھے چاہیے، اب اس وقت جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے بغل والے کو دے دینا، یا بغل والے نے خالی اظہار کیا ہے اور اس کو فوراً دے دینا، یہ ہے ایثار۔ اب یہ تو میں نے مثال دی، مگر سوچئے کہ یہ بولنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں ہم تو جو ہے ایسی شدت کی گرمی ہو پیاس تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی نہیں دیتے، نہ تو دوسرا پی لے، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ کیا آپ نے ایسے واقعات نہیں سنے کہ جنگ میں مجاہدین جو ہے وہ ایک صف میں قطار زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور رات میں پانی پلانے والا ادھر چکر لگا رہا ہے اور ایک آواز اس کے کان میں پہنچتی ہے، العطش العطش، پیاس پیاس۔ وہ ان کو جیسی مشکدہ لے کر کے سوئے ہوئے زخمی مجاہدین کے منہ کے قریب مشکدہ کرتے ہیں کہ بغل سے آواز آتی ہے، العطش العطش، پیاس۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں، پہلے اسے جو میرے بغل میں ہے۔ بغل والے کو دینے جاتے ہیں تو تیسرے کی آواز آتی ہے، تو وہ دوسرا کہتا ہے نہیں، دوسرا مجاہد کہتا ہے نہیں اسے، تیسرا کہتا ہے نا اسے، ایسے 7 تک وہ جاتے ہیں، اور 7واں جو ہے وہ سنتا ہے پہلے، اب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپس میں ہر ایک دوسرے کو ترجیح دے کر ایک دوسرے پہ قربان ہوتے ہیں۔ یہ ایثار اور یہ آپس میں محبت کے جذبات یہ یہودیوں سے دیکھے نہیں گئے، اور انہوں نے ایک فتن یہودی کو اسلام میں گھسایا فتنے کے لیے۔ یہ مسلمان بن کر کے کچھ دن مکہ و مدینہ میں رہا، اور یہاں بھی انسن باتیں پھیلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کا داؤ نہ چلا۔ تو پھر یہ مسافر بن کر شہر بصرہ میں گیا، کچھ وہاں اس نے باتیں پھیلائیں اور لوگوں کے ذہن کو خراب کیا۔ پھر کوفہ میں گیا، مگر اسے کہیں پورے طور سے اس کا موقع نہ ملا، کچھ کوفے میں بھی گوشے چھوڑے، شوشے چھوڑے، اور جب وہ مصر میں آیا تو مصر والوں کو یہ بات اس نے تعلیم دی، اور اس نے کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کہتا ہے شریر۔ تو سب نے کہا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے۔ کہا تو بڑا افسوس ہے کہ عیسیٰ تو قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں اور کافروں کو ہلاک کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رتبہ زیادہ ہے وہ نہ آویں، اور آپ کے دشمن جو چاہیں کیا کریں؟ یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ اب بعض مصر والوں نے یہ رجعت کا مسئلہ مان لیا۔ جب اس یہودی کا یہ داؤ چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصی یعنی جن کے لیے حضور نے خلافت کی وصیت کی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور خلافت کا حق وصی کا ہی ہوتا ہے۔ یہ ابو بکر و عمر، چلیے ان کا زمانہ گزر گیا، مگر عثمان نے خلافت کو چھین کر لیا ہے، تم کسی طرح عثمان کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو بٹھاؤ۔ اسی نے حضرت مولا کائنات کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں، اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ مصر، عراق اور یہ سب وہ علاقے تھے کہ جہاں صدیوں سے یہ وصی کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ وصی کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے تو وہ اپنے ہی کسی کی وصیت کر جا رہا ہے یا کسی کو مقرر کر جا رہا ہے، یہ سلسلہ چلے آ رہا تھا۔ تو اب ان لوگوں نے اس کو جلدی تسلیم بھی کر لیا، کوفہ والوں نے بھی اور مصر والوں نے بھی۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جو اہل مدینہ
اور ان سب کے پاس جو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پھر تابعین ان سب نے جو لیا، وہ جو دور اسلام پھیلتا رہا ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا. تو یہ اس شریر یہودی فتین کے فتنے میں اس کی باتوں میں آ گئے. محبت اور عظمت یہ ساری چیزیں بیچ میں لا کر اس نے فتنے پھیلائے. میں ابھی یہ پورا کر کے بتاتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی کیا کہا. جو اس نے یہ کہا کہ حضرت علی وسیع ہیں، یعنی ان کے لیے وصیت کی گئی. تو میں انشاءاللہ تاریخ الخلفاء کے حوالے سے آگے بتاتا ہوں، پہلے اس کو پورا کر لوں. اب اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم عثمان کو خلافت سے کیسے ہٹائیں، ان کو کس طریقے سے الگ کریں. تو وہ بے دین یہودی، حالانکہ حضرت علی کا بھی خیر خواہ نہیں تھا، وہ تو محض مسلمانوں میں فتنے پیدا کرنا چاہتا تھا. چنانچہ کئی لوگ اس کے داؤں میں بھی آ گئے اور کہنے لگے ہم عثمان کو کس طرح خلافت سے الگ کریں. وہ بولا کہ تم پہلے جو حاکم، جو گورنر حضرت عثمان کی طرف سے مصر پر مقرر ہیں ان کی شان میں اعتراض کرو اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو، اور جگہ جگہ مصر میں اور دوسری جگہ بصرہ میں اور دوسری جگہ خط روانہ کرو. چنانچہ جگہ جگہ سے خط حاکموں کے متعلق شکایتوں کے لکھے جانے لگے اور رائے عامہ کو اس طرف کیا جانے لگا، یعنی عوام کی توجہ بھی اسی طرف، کہ عثمان غنی کا تو جواب نہیں ہے، مگر ان کے جو گورنر ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. بہت سے کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ مصر والے، کوفہ والے، بصرہ والے، ان سب نے حضرت عثمان غنی کی طرف لکھا اور تو ہم ہر طرح چین سے ہیں، مگر آپ کے حاکم ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں معزول کر دیں، آپ انہیں ہٹا دیں. حضرت عثمان نے جواب میں لکھا کہ جس پر میرے گورنروں نے ظلم کیا ہے وہ اس مرتبہ ضرور حج کرنے کے لیے آئے، میرے گورنر بھی آئیں گے، اس وقت سب کے ظلم کا بدلہ دلواؤں گا. حضرت عثمان نے ادھر اپنے سب گورنروں کو طلب کر لیا. چنانچہ سب گورنر تو آئے مگر شکایت کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا. حضرت عثمان نے ان گورنروں سے پوچھا کہ تم ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو ان سب نے عرض کیا یہ بات بالکل غلط اور بناوٹی ہے، ہم نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا. چنانچہ حضرت عثمان نے بھی معلوم کر لیا کہ یہ محض شرارت اور جھوٹ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام جس میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سب کو مختلف علاقوں میں بھیجا بھی، چونکہ صحابہ کرام میں ایک میٹنگ طے ہوئی اور اس میں طے ہوا کہ وہاں جا کر کے جانچ کروائی جائے کہ یہ شکایتیں صحیح ہے یا غلط. تو چونکہ یہ تو ایک سازش تھی، تو سازش جو رچتا ہے ثبوت کب لے پاتا ہے، لہذا انہوں نے بھی آ کر کے بتایا کہ یہ سب جو ہیں شکایتیں غلط ہیں. جب یہ بات ہو گئی تو اب اس کے بعد ادھر یہ لوگ ثبوت تو نہیں دے سکے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور خلاف ہو گئے، مصر والے اور کوفہ والے، بصرہ والے، یہ سب. اور بصرہ والوں نے ایک مرتبہ بے بنیاد شکایت کے خط لکھے جن کا جواب حضرت عثمان نے دیا، مگر انہوں نے جب دوسری مرتبہ بے بنیاد شکایتوں کے خط لکھے تو حضرت عثمان غنی نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر عبداللہ بن سبا یہودی کے اکسانے پر 1000 مصری یعنی ایجپٹ کے لوگ اور اسی قدر کوفی اور 500 بصرہ کے لوگ یہ حج کے نام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کو گھیر لیا. جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میری اور تمہاری رشتہ داری ہے، لوگ تمہاری بات مان لیں گے، ان لوگوں کو منع کرو کہ میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کریں اور جو کچھ ان کا مطلب ہے بیان کریں، میں پورا کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان لوگوں کے پاس آئے اور سختی سے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مطلب کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ انہوں نے کہا مصر سے پہلے حاکم کو معزول کر دیا جائے اور محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کی اس بات کو تسلیم کر کے پہلے حاکم عبداللہ بن سرح کو معزول کر دیا اور محمد بن ابی بکر کو حاکم بنایا۔ مصر والے اس وقت واپس چلے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا جو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہی منشی تھا، جس کا نام تھا مروان بن حکم۔ اسلام میں جس طرح یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے جو ہے سازشوں سے فتنے پھیلے اور اس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت سے لے کر بعد میں کربلا تک اور کربلا کے بعد بھی اسلام میں جتنے فتنے ہوئے اس کی وجہ یہی شخص مروان ہوا۔ مروان جب پیدا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا تو حضور نے فرمایا تھا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ گرگٹ کاکندہ جو کلر بدلتا ہے ایسے یہی کلر بدلتا تھا۔ یہ وہی مروان ہے کہ جب یزید نے مدینہ منورہ میں اپنے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر ان سب سے بیعت کے لیے لکھا تھا اور ولید نے ان کو بلایا، خاص کر کے حضرت امام حسین کو، تو یہ مروان اس وقت اس کے بغل ہی میں تھا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے جیسے سے تم بند کمرے میں بیٹھ لو، یہ صحیح نہیں ہے، باہر نکل کر کے سب سے کہو پھر دیکھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ پہلے میں سوچتا ہوں، تو جب جانے لگے تو ولید جو ہے وہ آپ کی عزت کرتا تھا، وہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تو اسی مروان نے کہا تم ان کو موقع مت دو، چانس مت دو، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ بیعت کریں ان سے ابھی ابھی بیعت لو اور منع کریں تو فوراً انہیں ابھی اسی وقت قتل کرو۔ تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تو جو ہے ہمیں قتل کرے گا؟ کیا یہ قتل کریں گے؟ تو جھوٹا ہے، یہ کہہ کر کے آپ نکل گئے۔ یہ وہی جس نے امام حسین کی شہید کرنے کا وہاں مدینہ میں جو ہے وہ مشورہ دیا تھا، یہی مروان۔ اب مروان جو ہے بڑا نکما و فتنہ باز تھا۔ اس کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر اور ساری چیزیں اسی کے پاس رہتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے جب مصر کے حاکم کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا تو چونکہ مصر کا سابق گورنر مروان کا رشتہ دار تھا عبداللہ بن سرح، اس لیے اسے یہ بات بری معلوم ہوئی اور اس نے ایک ڈپلیکیٹ خط مصر کے حاکم کے نام لکھا۔ یہ خط حضرت عثمان غنی امیر المومنین کی طرف سے ہے، ایسا لکھا، اور اس میں کیا لکھا تھا کہ جس وقت محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا اور فلاں 7 آدمیوں کو بھی قتل کر دینا۔ خفیہ طور پر حضرت عثمان غنی کی مہر لگا کر حضرت عثمان کے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر روانہ کیا۔ راستے میں یہ لوگ حضرت محمد بن ابی بکر وغیرہ کو لے کے جا رہے تھے مصر والے، تو یہ غلام انہیں مل گیا۔ اس غلام سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا میں مصر جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں جاتے ہو؟ کہا امیر المومنین کا ایک پیغام مصر کے حاکم کے نام لے کر جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حاکم مصر تو ہمارے ساتھ ہے، جو پیغام ہے ان سے کہو۔ کہا یہ نہیں، وہ حاکم جو مصر میں ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ غلام نے کہا نہیں، کوئی خط نہیں۔ لوگوں کو شبہ ہوا، اس غلام کی تلاشی لی تو دیکھا حضرت عثمان کی طرف سے پہلے حاکم مصر کے نام خط ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر کو لوگوں نے زبردستی حاکم مقرر کروایا ہے، جس وقت یہ لوگ مصر میں آویں تو محمد بن ابی بکر کے ہاتھ پیر کاٹ دینا اور ان سب کو جو ہے ختم کر دینا اور کچھ کو قید کر دینا۔ یہ خط دیکھ کر سب غصے میں آگ بگولے ہو گئے، ظاہر بات ہے یہ خط لکھا تھا مروان نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم بھی نہیں۔
اللہ اکبر. یہ لوگ واپس مدینہ منورہ میں آئے اور مدینہ میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور خط سنایا. مدینے کے لوگ وہ خط لے کر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خط دکھایا. اب پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان غنی وہ خط دیکھ کر حیران رہ گئے. فرمایا میں نے یہ خط ہرگز نہیں لکھوایا. لوگوں نے کہا سواری کا اونٹ آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ تو میرا ہی ہے، اور جو اس پر غلام بیٹھ کر خط لیے جا رہا تھا وہ غلام بھی آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ غلام بھی میرا ہی ہے. یہ مہر آپ ہی کی ہے جو خط کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مہر بھی میری ہے. پھر خط آپ کا کیوں کر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم خدا کی نہ میں خط میں نے لکھا نہ لکھوایا، میری مہر کسی نے چرائی ہے اور میری طرف سے لگائی ہے. اب تو سب نے کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی ایسے ہیں جو کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی. لہذا سب کا یقین ہو گیا کہ یہ سازش مروان کی ہے. لوگوں کی یہ بھی مانگ تھی کہ مروان کو سپرد کر دیا جائے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور مدینے میں خون ریزی ہوگی. اس وجہ سے آپ نے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سپرد نہیں کیا. اور چونکہ وہ ایک خط تھا، خط کسی کے بھی اس میں مشابہ ہو سکتا ہے، اور اس کا ثبوت نہیں تھا کہ مروان ہی نے یہ سب کیا ہے، اور لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ مروان کو وہیں ختم کر دیتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک شک پر یا کسی چیز پر اتنی زیادہ خون ریزی ہو. بہرکیف اب عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش اور مروان کی شرارت سے بصرہ و کوفہ و مصر والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا. ادھر کئی دنوں تک پانی جو ہے بند کر دیا. 7 دن ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بار بار کہتے تھے مگر یہاں پانی بھی بند ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خبر پہنچائی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گئے پانی لے کر کے، مگر ان بلوائیوں نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی راستہ روکا اور تیر مار مار کر کے آپ کی مشکیزے کو پھاڑ دیا اور پانی نہیں جانے دیا. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر کے گئی. ان بلوائیوں نے آپ کے، چونکہ آپ سواری پر سوار ہو کر کے گئی تھی، تو ان بلوائیوں نے حضرت ام المومنین کے سواری کو مارنا شروع کیا، ام المومنین کی شان میں گستاخی بھی کی، اور یہاں تک کہ حضرت ام حبیبہ گرتے گرتے بچی اور انہیں کافی تکلیف ہوئی. اب تو جو ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چاہنے والے تھے، آپ کے غلام تھے، یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ ہمیں اجازت دیں. ہم حالانکہ وہ سب آئے تھے تو ساتھ میں تلوار لے کر کے پورے مسلح ہو کر کے آئے تھے. کہا ہم ابھی ان سب کی ہوا نکال دیتے ہیں، ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تو یہ سب کے سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب تو ام المومنین کو بھی تکلیف دی انہوں نے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا سلوک کیا. لہذا اب جو ہے برداشت سے باہر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں اگر ان سے جنگ کرنا چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا اگر میں چاہوں تو ابھی خراسان سے، افریقہ سے، ان سب سے بھی میں اپنے لشکر کو بلا سکتا ہوں؟ مگر نہیں، آپ نے فرمایا میں اپنی وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں سے فرمایا اگر تم لوگ میری رضا اور خوشنودی چاہتے ہو اور میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو اور سن لو، تم لوگوں میں سے جو غلام بھی ہتھیار کھول دے اس کو میں نے آزاد کر دیا، واللہ لأن اقتل قبل الدماء احب الی من ان اقتل بعد الدماء، یعنی اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مدینے میں خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان لوگوں نے محاصرے میں سختی کی، پانی بند کر دیا، کئی دن ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے بھی نہیں نکلنے دیتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھڑکی کھولی، چنانچہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں ان عثمان اشرف علیہم حین حصرہ فقال انشد باللہ رجلا من سمع من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول یوم الجبل حین اہتز فرکلہ برجلہ وقال اسکن فإنہ لیس علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں پر جھانکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، پھر انہوں نے فرمایا میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے احد کے دن یعنی احد کے پہاڑ پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، اس واقعے کی یاد دہانی کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اس دن کلام سنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ہلنے کے وقت فرمایا تھا، پہاڑ کو ٹھوکر ماری، پہاڑ ہل رہا تھا، حضور نے فرمایا اسکن ٹھہر جا، پہاڑ ٹھہر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی، صدیق اور شہیدوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، ہاں یہ صحیح ہے۔ فانشد لہ رجال، لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ ثم قال، پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا انشد باللہ رجولا شہید رسول اللہ یوم بیعت رضوان یقول هذه ید اللہ وهذه ید عثمان، کہا تم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی کو مکہ شریف بھیجا گیا تھا اور ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول نے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، اس کا تفصیلی تذکرہ میں نے رمضان شریف کے درس میں صلح حدیبیہ کے بیان میں کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبدار نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو لیا، سیدھے ہاتھ کو، اور الٹے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بتایا اور کہا کہ عثمان اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں ہے، اللہ اس کے رسول کے کاموں میں ہے، لہذا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا فانشد لہ رجال، ہاں یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ ثم قال انشد باللہ رجولا سمع رسول اللہ یوم جیش العسرۃ یقول من ينفق نفقۃ متقبلۃ فجہزت نصف الجیش من مالی فانشد لہ رجال۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ہے تم میں سے کوئی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، جب تنگ دستی کا ماحول تھا اور جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ اس وقت میں نے اپنے مال سے آدھے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرا دی۔ سب لوگوں نے کہا ہاں اس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔
پھر حضرت عثمان غنی نے کہا انشهد باللہ رجلا سمع رسول اللہ یقول من یزید فی هذا المسجد بیت فی الجنہ فاشتریته من مالی فانتشد له رجال. پھر حضرت عثمان غنی نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، ہے تم میں کوئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو، من یزید فی هذا المسجد ببیت فی الجنہ، کہ مسجد نبی کی وسعت کے لیے کون ہے جو اس گھر کو خرید کر کے جنت میں گھر خرید لے، اس گھر کو خرید کر کے مسجد میں وقف کر دے اور اس کے بدلے میں جنت خرید لے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں فاشتریت من مالی، میں نے اپنے مال سے وہ خریدا اور مسجد نبی کی وسعت کے لیے اسے میں نے وقف کر دیا. فانشد له رجال، لوگوں نے اس کی بھی گواہی دی. ثم قال انشد باللہ رجلا شہید رومت طباع فاشتریتها من مالی فبعتها لابن السبیل فانتشد له رجال. حضرت عثمان غنی نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں ہے کوئی جو بیر روما وہ کنواں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. یہ ایک صاحب کے پاس تھا اور وہ بڑی بھاری قیمت دے کر کے پانی جو ہے وہ بیچتے تھے، مسلمانوں کو بڑی دشواری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا یہ کنواں تم وقف کر دو. انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کا گزارا اسی پر ہے، لہذا میں نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا تم جنت کے بدلے اسے جو ہے مسلمانوں میں وقف کر دو. انہوں نے کہا میں کر دیتا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ خبر حضرت عثمان غنی کو ملی. حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم خرچ کر کے 35,000 درہم اسے دے کر کے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر. میں 35,000 درہم 200 درہم چاندی میں آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور 200 درہم کی قیمت آج کے حساب سے 25-30 ہزار ہوتی ہے. اب سوچئے 35,000 درہم خرچ کر کے حضرت عثمان غنی نے مدینے کے مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کر دیا. اب سوچئے اسی ذات پر آج ان بلوائیوں نے اسی ذات پر پانی کو بند کر دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس واقعے کی خبر دی تھی. میں ایک دو باتیں عرض کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کنت قاعدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل عثمان بن عفان، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچانک حضرت عثمان غنی آئے. فلما دنا منہ، جب حضرت عثمان غنی حضور کے قریب ہوئے، قال یا عثمان تقتل وانت تقرأ سورة البقرة فتقع من دمك على الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخذول يقبضك أهل المشرق والمغرب وتشفع في عدد ربيعة ومزر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عثمان تم شہید کیے جاؤ گے اس حال میں کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور تمہارا خون اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کو کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت پر تمہارا خون گرے گا اور تم قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت کے روز تم ہر طرح سے ستائے ہوئے جتنے بھی جو ہے مظلوم ہیں ان پر حاکم بنا کر اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اس مقام و مرتبے پر مشرق و مغرب والے رش کریں گے، اور تم اے عثمان قبیلے ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرو گے. یہ حضرت عثمان غنی کا مقام بھی ہے، اور غیب داں نبی نے جو فرمایا وہی ہوا. ابھی آگے بتاتا ہوں. اللہ اکبر. اب ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دن بدن جو ہے سختی
ان بلوائیوں نے بڑھا دی اور حضرت عثمان غنی نے ہر طرح سے ان کو سمجھایا، مگر یہ جو ہے نہیں مانے، اور یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر اکابر صحابہ نے اپنے اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر کھلی تلوار لے کر کے پہرا دے کر کے کھڑا کر دیا، جس میں حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں۔ ان سب کو کھڑا کر دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کریں، مگر جب ان بلوائیوں نے دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن کو بھی لگ گیا، آپ زخمی ہوئے، ایک تیر مروان کو بھی لگا، اور محمد بن طلحہ بھی زخمی ہوئے، اور ایک تیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قمبر بھی زخمی ہو گئے۔ اب ان بلوائیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن زخمی ہوئے ہیں، تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں بنو ہاشم بگڑ نہ جائیں اور ہم پر کوئی نئی مصیبت نہ آ جائے، لہذا انہوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ اگر بنو ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے امام حسن کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے الجھ پڑیں گے، وہ ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ لہذا وہ پڑوس کے مکان میں پہنچ گئے اور اندر سے کود کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور اسی دن اگلی رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان عثمان اصبح فحدث فقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اللیلہ فقال یا عثمان افطر عندنا فاصبح عثمان صائما فقتل من یومہ۔ اس کو بھی حاکم نے روایت کی۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ صبح کے وقت حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا عثمان آج ہمارے پاس روزہ افطار کرو، تو حضرت عثمان غنی نے روزے کی حالت میں صبح کی اور اسی روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ بلوائی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل کے مکان سے چھلانگ لگا کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں گھس گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ان سب کو روکنا چاہا، مگر ایک نے ان کو بھی جو ہے تھپڑ مار دیا اور ان کی بھی گستاخی کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی درمیان یہ بلوائی آپ پر ٹوٹ پڑے اور پے در پہ وار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نائلہ بہت چیخی چلائی، لیکن بلوائیوں نے چونکہ بڑا شور غوغا کر رکھا تھا، اس لیے آپ کی چیخوں پکار کو کسی نے نہیں سنا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ کوٹھے پر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور خون مبارک آپ کا اسی آیت پر پڑا جو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا۔ یہ اسلام میں جب اس فتنے کی شروعات ہوئی اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بعد میں تب سے لے کر آج تک فتنہ نہیں رکا۔ اعلی حضرت بارگاہ عثمان غنی میں سلام پیش کرتے ہیں کہ در منصور قرآن کی سلک وہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ صاحب قمیص ہدا کا مطلب یہ ہے، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا عثمان تمہیں میں نے دیکھا کہ یہ ہدایت کی قمیص پہنائی گئی ہے
اور کچھ شریر لوگ جو ہے یہ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، مگر عثمان تم ہرگز اسے مت اتارنا۔ مطلب یہ ہے کہ خلافت سے دستبردار مت ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کچھ معلوم تھا، اس وجہ سے آپ صبر کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سبائی نے، عبداللہ بن سبا نے یہ اسلام میں اس طرح فتنے پھیلائے۔ اب اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے لوگوں کو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کی۔ سب سے پہلے تو وسیع کی بات کر کے اس نے فتنے پھیلائے، پھر اور بھی کچھ جو ہے وہ اس میں ایک سے ایک غلط باتیں ڈالتا رہا۔ حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کئی مرتبہ اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں کو اس سے ہوشیار کیا۔ آگے اس کے تعلق سے بتاؤں گا۔ اس سے ہوشیار بھی کیا اور لوگوں کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پہنچایا۔ اس نے بظاہر تو حضرت علی کی محبت دکھائی تھی، مگر یہ حضرت علی کا بھی خیر خواہ نہیں تھا، اس کو تو اسلام میں فتنے کرنے تھے، مگر حب علی میں بغض صحابہ کئی لوگوں کے دلوں میں اس نے ڈال دیا۔ اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے تعلق سے، چونکہ یہی ایک جو اس نے پھیلایا کہ حضرت علی وسیع ہیں، اور حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ ابغضت اليہود حتی بہت امہ واحبتہ النصارى حتی انزلہ بالمنزلۃ التي لیست منہ۔ حضرت مولا کائنات اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، سن لو اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے دشمنی کی یہاں تک کہ ان کی ماں کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی یہاں تک کہ انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سے، ثم قال، پھر فرمایا، یحلق فی رجلان محب مفرط یفرطنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی لوگوں سے فرماتے ہیں، سن لو اے لوگو، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں، میری محبت میں حد سے زیادہ بڑھنے والا، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے، اور مجھ سے دشمنی کرنے والے جن کی دشمنی اس پر ابھارے گی کہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو فرمایا کہ محب مفرط، حد سے زیادہ محبت کرنے والے جو میرے تعلق سے وہ باتیں کریں گے، وہ مقام بیان کریں گے جو مقام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا، ایک سے ایک ان شیعوں نے عقیدے گھڑ لیے حضرت مولا کائنات کے تعلق سے۔ آج ایسی بہت ساری ویڈیو کلپس بھی گھوم رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کے جو ہے ایک سے ایک محرم میں بیان کرنے والے حضرت علی کو کوئی خدا کہہ رہا ہے، کوئی خالق کہہ رہا ہے، کوئی حضرت علی کو اللہ کا بھی معاذ اللہ خالق کہہ رہا ہے، کوئی نبیوں کا بھی جو مددگار کہہ رہا ہے۔ مجھے کل بھی ایک سید صاحب کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے بیان کرنا کیسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کیا اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ میں نے کہا حدیث میں یہ تو ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا، لما اقترف آدم خطیۃ
फ़क़ाल या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद, ऐ रब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मौला, मैं तुझसे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं मांग रहा हूं, उनके वसीले से दुआ कर रहा हूं। ये तो हदीस में है, मगर बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसमें इन सब के नाम ये हदीस में नहीं है। ये शियों की मनगढ़ंत है, जो आज सुन्नियों में भी ये चीजें आ गई हैं। ये सब बयान करने वाले कुछ बेचारे जो इल्म नहीं रखते, वो इन चीजों को बयान करते रहते हैं। याद रखें, कोई गैर नबी कभी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। इस अगर उसूल को याद रखेंगे तो इस उसूल को सामने रख करके जो भी शियों ने हमारे अंदर ऐसी बातें डालने की कोशिश की है, और शियों के जो भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो भी ऐसे गलत अकीदे हैं, उसे हम आसानी के साथ परख सकते हैं, पहचान सकते हैं। शियों ने ऐसे ऐसे अकीदे घड़े। एक जो है शिया का शेर है, वो कहता है, अली को मुस्तफा से मैं तो अफजल कह नहीं सकता, मगर अपने से बेहतर देखकर दामाद करते हैं। यानी इसने पहले शेर में कहा कि मैं अली को अफजल तो नहीं कह सकता, मगर हर आदमी का ये अंदाजा होता है कि आदमी अपना दामाद ढूंढता है तो अपने से बेहतर ढूंढता है। ये कह करके हजरत अली को हुजूर से भी बेहतर कह दिया। अब यहां ये भूल जाते हैं, बल्कि ये इनकार ही करते हैं कि हुजूर की कोई दूसरी बेटियां थी। हजरत अली दामाद हैं तो फिर हजरत उस्मान गनी भी दामाद हैं। बहरकैफ, और शियो ही का एक नसीरी फिरका है, वो उसके अशआर देखे। वो कहता है, दिखा दो या अली जलवा, नसीरी के खुदा तुम हो, ये आंखें तालिबे दीदार है, हाजत रवा तुम हो, लोग बेवजह नसीरी को बुरा कहते हैं, कुछ तो देखा है अली में जो खुदा कहते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए आज इस फिरके को पहचानना जरूरी है। और ये फिरका शिया, ये उस जमाने में, मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन दोनों तो मौला अली के साहबजादे हैं ना, मगर हजरत इमाम हसन की याद शिया क्यों नहीं मनाते, या हजरत इमाम हसन को क्यों याद नहीं करते? क्या इमाम हसन हजरत मौला कायनात के साहबजादे नहीं, या हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर नहीं? मगर हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से जो सुलह की, ये इन शियों को पसंद नहीं आई। इस वजह से इमाम हसन से भी जो है अंदरूनी एतबार से बुग़्ज़ रखते हैं। और इसी के साथ साथ जिस अहले बैत को वो सहाबाए किराम खुसूसियत के साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर, इन सब की तारीफ करते हुए अगर देख लेते तो फौरन जो है वो उनसे अलग हो जाते। इनको राफजी सबसे पहले किसने कहा, ये राफजी कैसे हुए और क्या हुआ, मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा कल तफसील से बयान करूंगा, जिसमें हजरत मौला कायनात के फदाइल भी होंगे, और साथ साथ जो है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके साहबजादे हजरत ज़ैद शहीद, इन तमाम ने जो सहाबाए किराम की तारीफें की, तो ये राफजी कैसे उनसे अलग हो गए, कैसा मामला हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा कल तफसील से बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के जो है मकर व फरेब से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए, और मौला करीम इन तमाम के सहाबाए किराम, अहले बैत, इन तमाम के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, इनकी जो आपस की मोहब्बतें थी, अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।